أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار انسان کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم بعد میں ندامت کا شکار ہو جاؤ. اور حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. تو آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے آگے نقل کر دینا، آگے پھیلا دینا، اس بات سے شریعت نے منع کیا ہے اور اس بات کو شریعت نے پسند نہیں کیا. قرآن کریم کی جو آیت ذکر کی گئی، اس کا شان نزول علماء نے لکھا ہے
کہ ایک قبیلہ تھا بنو المصطلق، اس کے سردار تھے حارث ابن زرار۔ یہ حارث ابن زرار جو سردار تھے اس قبیلے کے، یہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امہات المومنین میں سے ایک حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ تو یہ اسی قبیلہ بنو المصطلق کے سردار حارث ابن زرار کی بیٹی ہے۔ تو یہ حارث ابن زرار حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ان کے قبیلے واپس بھیجا، تو یہ واپس جانے لگے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں واپس اپنے قبیلے میں جا کر ان کو دعوت دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے جو دعوت قبول کر لے ان کو دین سکھاؤں گا، اور زکوٰۃ کی جو رقم بنتی ہے وہ میں سب سے جمع کر لوں گا۔ اور ایک تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو یعنی حضور علیہ السلام آدمی بھیجیں گے، اور اس سردار نے کہا کہ اس تاریخ کو میں سب سے جو زکوٰۃ کی رقم ہوگی وہ جمع کر کے آپ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے حوالے کر دوں گا۔ یہ اپنے قبیلے میں گئے، انہوں نے دعوت دی، ان کی دعوت پر کئی افراد مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد ایک صاحب ایمان پر کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے احکامات ہیں۔ تو انہوں نے حسب وعدہ ان حضرات سے زکوٰۃ کی رقم جمع کی، اور جب مقررہ تاریخ آئی تو یہ سب جمع ہو کر باقاعدہ استقبال کے لیے نکلے کہ حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندے تشریف لائیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام نے اس عمل کے لیے، زکوٰۃ کی رقم کی وصولی کے لیے ولید ابن عقبہ کو مقرر کیا کہ تم جاؤ اور فلاں تاریخ کو جا کر وہاں ملاقات کر لینا اور ان سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے لے آنا۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ ولید ابن عقبہ یہ روانہ ہوئے۔ قریب پہنچ کر انہیں خیال آیا کہ یہ جو قبیلہ ہے ان سے تو میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور یہ پرانا بدلہ لینے کے لیے مجھے قتل کر دیں، نقصان پہنچا دیں۔ اور پھر جب انہیں یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ بھئی اتنے سارے پورا قبیلہ باہر نکل آیا ہے، تو انہیں شاید اپنی بات پر اور زیادہ یقین ہوا کہ شاید یہ میرے قتل کے لیے ہی نکلے ہیں۔ تو یہ بغیر ملاقات کے واپس ہو گئے، ان سے ملاقات نہیں کی، اور واپس آ کر حضور علیہ السلام نے جب پوچھا بھئی کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ دوسری طرف انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب حضور علیہ السلام کے نمائندے اس مقررہ تاریخ پر نہیں آئے، پریشان ہو گئے، اور ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ سب جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، حاضری بھی ہو جائے گی اور یہ رقم ہم خود حوالے کر دیں گے۔ تو یہ سب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلے، لیکن دوسری طرف حضور علیہ السلام تک انہوں نے غلط بات پہنچائی تھی کہ انہوں نے زکوٰۃ کی رقم دینے سے انکار کیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام کو غصہ آیا اس بات پر سخت، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے آپ علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگردگی میں ایک لشکر روانہ کیا سرکوبی کے لیے کہ ایک فریضے سے انکار کیا ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کر روانہ ہوئے، اس طرف سے وہ حضرات مدینہ آ رہے ہیں،
راستے میں آمنا سامنا ہوا اور قریب تھا کہ مسلمان حملہ آور ہو جاتے، کیونکہ ایک غلط فہمی تھی درمیان میں۔ تو حارث ابن ذرہ نے کہا کہ بھئی تم لوگ کیوں ہم پر چڑھائی کر رہے ہو؟ تم لوگ ہم پر کس لیے حملہ آور ہو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار بھی کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے فرد کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہوا اور نہ کوئی نمائندہ آ کر ہم سے ملا ہے۔ تب جا کر وہ غلط فہمی دور ہوئی اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور علیہ السلام سے سارا قصہ بیان کیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تم تک کوئی غیر ذمہ دار انسان کوئی خبر پہنچائے تو فوراً اس کی بات پر یقین مت کرو، بلکہ پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی کو نقصان پہنچا ڈالو اور بعد میں تمہیں اس پر نادم ہونا پڑ جائے، پشیمان ہونا پڑ جائے۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ پاک نے ایک تعلیم دی کہ کسی کی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس بنیاد پر بہت سارے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان سنی سنائی بات پر یقین بھی کر لیتا ہے، بلکہ فوراً کوئی کارروائی بھی کر بیٹھتا ہے، اور بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے تو اس تحقیقات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ خبر بالکل غلط تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن بعض مرتبہ انسان اس قدر جذبات میں آگے جا چکا ہوتا ہے یا اس جھوٹی بات کو، غلط بات کو سن کر کوئی ایسا جذباتی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، پیچھے آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے دین کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دیں۔ آج ہمارے اندر یہ مرض بھی پایا جاتا ہے، یہ بیماری بھی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم کسی بات کی تحقیق کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے۔ جس نے جو بات پہنچائی، میں نے آگے 10 افراد کو اور کہہ دی، اب سچ ہے، جھوٹ ہے، بات صحیح ہے، غلط ہے، میں کم از کم اس کی تحقیقات کر لوں، مستند ذرائع سے اس کی تصدیق کروا لوں، تب جا کے آگے نقل کروں۔ لیکن بس میں نے سنی اور آگے پھیلانے میں لگ گیا۔ اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا، موبائل کا، ان چیزوں کا دور ہے، لمحوں کے اندر خبریں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتی ہیں۔ تو میرے پاس کوئی خبر آئی واٹس ایپ پر، میسج پر، میسنجر پر یا کسی بھی چیز پر، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ خبر سچ ہے، یہ خبر جھوٹ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے۔ میں نے 50 افراد کو آگے بھیج دی، انہوں نے 100 افراد کو آگے بھیج دی، کہاں کہاں تک وہ بات پہنچی۔ اور اگر وہ بات جھوٹی ہوئی تو اس جھوٹ میں میرا بھی حصہ ہے، میں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا نا، کیونکہ مجھے تو شریعت نے کہا، اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ بھئی بات کی پہلے تحقیق کر لو، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں نے قطعی طور پر معلومات لینا، تحقیق کرنا گوارا ہی نہیں کیا، بس اس کو آگے پھیلانے میں ثواب سمجھ کر حصہ لے لیا۔ تم یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر وہ خبر غلط ہوئی، اس کے آگے پھیلانے میں کسی کا نقصان ہوا، اس نقصان میں بھی حصہ دار ہوں، اس کا میں بھی کسی درجے میں یقیناً ذمہ دار ہوں۔ اور بہت دفعہ آپ حضرات نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ مختلف حضرات کے انتقال کی خبریں بعض دفعہ پھیلائی جاتی ہے، فلاں شخصیت کا انتقال ہوا، فلاں بزرگ کا انتقال ہوا۔ یہ قصداً و ارادتاً یہ ایک طریقہ ہوگا انتشار پھیلانے کا اور امت مسلمہ میں ایک بے چینی اور پریشانی کے افشا کا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً 10 20 200 400 افراد کو آگے بھیج دیتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔
کچھ وقت بعد اس کی تردید آتی ہے کہ بھئی یہ تو غلط ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی ماضی قریب میں ہی ہمارے ملک کے معروف و مشہور سائنسدان، ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تو انتقال ہوا، اللہ پاک مغفرت فرمائے، لیکن اس سے قبل بھی ایک خبر پھیلی، اسی طرح ہمارے ملک کے بعض نامور علماء کرام کے متعلق خبریں پھیلی اور بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ اس میں ہماری بھی غیر ذمہ داری کا بڑا حصہ ہے اور بڑا دخل ہے کہ ہم نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، اور نہ کوئی تصدیق کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، بس آگے دڑا دڑ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس میں پہلے یہ خبر دینے والا بن جاؤ، اور وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر معاشرے میں دیکھا جائے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نفس جذبات پر مبنی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ یاد رکھیں کہ ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہے نا، بہت سارے واقعات ہمارے ملک میں بھی ایسے ہوئے، اب کسی سے ذاتی دشمنی ہے، بغض ہے، طبیعت نہیں بنتی، شور مچا دیا، بھئی اس نے تو یہ بات کی ہے، اس نے ایسا کہا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، بھئی اس نے تو فلاں شخص سے متعلق یہ گستاخی کی، فلاں شخصیت سے متعلق یہ گستاخی کی۔ اب میں کم از کم تحقیق کروں گا، تفتیش کروں گا، اس کو بلاؤں گا، بٹھاؤں گا، یا کم از کم قانون کے حوالے کروں گا معاملہ، قانون تفتیش کرے گی، تحقیق۔ میں نے بھی شور مچا دیا، ادھر سے بھی شور مچ گیا اور ایک ہلہ بول دیا گیا جس کے نتیجے میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، چلی جاتی ہے، کسی کو شدید نقصان پہنچا، جان کو نقصان، املاک کو نقصان۔ وہ بعد میں تفتیش ہوئی، پتہ چلا کہ اس نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا، آپس میں لڑائی ہوئی تھی، یہ خبر پھیلا دی گئی۔ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اسلامی تعلیمات اسی لیے ہے، کبھی بھی ایک مسلمان غیر ذمہ دار نہ ہو، اس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ نہ ہو، نفس جذبات پر مبنی نہ ہو۔ بعض دفعہ یہ تو ایک میں نے عمومی بات کی، عام معاشرے میں بھی، اور الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایمانی غیرت الحمدللہ برقرار ہے، اور یہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ مسلمان اپنے دین پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، یہ الحمدللہ ایمانی غیرت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہو، کوئی معاملہ اٹھایا جائے، کبھی بھی انسان جذبات میں نہ آئے، پہلے اچھی طرح اس معاملے کی تحقیق کر لے، تحقیق کے بعد پھر جو معاملات وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آج ہم اس قدر جذبات سے مغلوب ہو چکے ہیں کہ جو بھی رد عمل ہوتا ہے ہم پہلے وہ کرتے ہیں اور پھر جب انجام اور نتیجہ بعد میں سوچتے ہیں۔ اسی طرح بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان میں اور اسی طریقے سے قوم میں یا ایک قبیلے میں اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نے آپ کے متعلق یہ کہا تھا، مجھے آ کے کسی نے کہا، میں نے کہا اچھا اس نے ایسا کہا تھا، آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات غلط پہنچائی گئی، اس بات کے سیاق و سباق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، کہنے والے کا مطلب کچھ اور تھا، مجھ تک بات کچھ اور پہنچائی گئی۔ لیکن اب میں نے سخت فیصلہ کر لیا اور اس کو پیغام بھی پہنچایا کہ آئندہ کے بعد مجھ سے تعلق مت رکھنا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط تھا۔ بعض مرتبہ انسان جذبات میں اتنا آگے چلے جاتا ہے، واپسی بھی مشکل ہو جاتی ہے، واپسی کے راستے بھی اپنے لیے بند کر لیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں شریعت نے روکا کہ ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے، اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں واپسی مشکل ہو جائے۔ تو ہر چیز میں انسان اعتدال کے ساتھ اور خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، بعض مرتبہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کام ہی ہے ادھر کی ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر پہنچانا، ان کو لڑوایا، وہاں ان کو لڑوایا، وہاں اس میں اختلاف پیدا کیا، دو خاندانوں میں اختلاف پیدا کیا، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا، دوستوں میں انتشار پیدا کروایا۔ لیکن وہ تبھی کامیاب ہوتے ہیں کہ جب ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مجھے کوئی بات پہنچائے لیکن میں کہوں ٹھیک ہے میں ذرا تحقیق کروں گا، جس کی بات پہنچی ہے میں نے خود اس سے پوچھ لیا، اور کوئی مشکل تو نہیں کہ بھئی واقعی ایسا ہے، انہوں نے کہا واقعی ایسا ہے، ٹھیک ہے پھر میں آزاد ہوں فیصلہ کرنے میں۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور وہ ثابت کیا اس نے،
تو ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی فیصلہ تو انسان نہیں کرے گا غلط. لیکن میں نے نہ اس کو بلایا نہ اس سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی، یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کیا. تو یاد رکھیں یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کرنا یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں غالب آ جاتی ہیں اور ہم ایک طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اعتدال پر بھی قائم نہیں رہتے اور ہم عدل و انصاف بھی نہیں کر پاتے. بعض مرتبہ فیصلہ معاملہ آتا ہے نا بھائی، مثال کے طور پہ دو طلباء کا مسئلہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ یہ بات ہوئی، اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا. میں نے کہا اچھا اس نے یہ کہا، پر چل کہ بھائی اس کو خارج کر دیا جائے. نہ میں نے اس سے پوچھا نہ معلومات لی، بعد میں پتہ چلا وہ بچہ بے قصور ہے. تو اب دیکھیں نا، کسی کو میں نے نقصان پہنچا دیا اس لیے کہ میں نے بات کی تحقیق نہیں کی. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ دین نے ایک مزاج سکھایا ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا. افواہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا افواہیں پھیل رہی ہے، یہ افواہ اسی سے ہے. فم کہتے ہیں منہ کو، منہ کی باتیں بس جو آیا بس فوراً کہہ دیا. اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو خوف و ہراس پھیلتا ہے اور جو انتشار کی فضا پھیلتی ہے، اس میں اس چیز کا بڑا دخل ہے کہ معاملات اتنے خراب نہیں ہوتے، لیکن ایک نے کہا بھئی یہ ہو رہا ہے، فلاں چینل پہ آیا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، فلاں چینل پہ آیا کہ یہ تباہی ہو گئی، اور سب سہم گئے، ڈر گئے، بھئی یہ ہوا. آج ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم یہ نقصانات اٹھا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی انسان بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کرے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ حضرات نے تجربہ کیا ہوگا کہ بھئی انسان نکلا باہر، بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے، کسی اور ساتھی دوست کی لڑائی میں گیا اور بغیر کسی پوچھے ہوئے تحقیق کیے ہوئے میں نے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا کہ بھئی اب تو لڑنا ہے، اب جو ہوا کچھ ہوا نہیں ہوا کیا ہے، میں یہ کیوں پوچھوں. بعد میں پتہ چلا قصور تو میرے اپنے ساتھی کا تھا. اب کیا ہوگا؟ اب جو میں نے سامنے والے کا نقصان کیا ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. ایسا نہ ہو کہ پھر تم بعد میں نادم ہو جاؤ. تو بعض مرتبہ بس صرف جذبات میں آیا، مجھ پر قومیت غالب آئی، مجھ پر لسانیت غالب آ گئی، مجھ پر رشتہ داری اور تعلقات غالب آ گئے اور میں نے اس بنیاد پر اس کا ساتھ دیا. حالانکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دونوں کی بات سنوں گا یا معاملے کی تہ تک پہنچوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا. اسی طریقے سے یہ تو بات ایک عام معاشرے کی ہے. اگر بات ایسی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اب ایسا ہے کہ کسی نے کہا بھئی یہ حدیث ہے، بس لکھ دی اور نیچے کسی حدیث کا حوالہ لکھ دیا. مجھے پتہ نہیں ہے، میں علم نہیں رکھتا ہوں، میں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں، میں صحاح ستہ نہیں پڑھی میں نے، اور میں عالم نہیں ہوں مکمل، بس میں نے بھی آگے نقل کر دی. تو یاد رکھیں یہ عام گناہ سے زیادہ بدتر گناہ ہے، کیونکہ اس کا انتساب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے یا حدیث مبارکہ ہے یا وہ چیزیں جو دین سے تعلق رکھتی ہے، اس کو بغیر تحقیق کے انسان نہ پھیلائے. ایک عام معاملہ ہے، اس میں تو آپ کسی سے بھی ذمہ دار سے تفتیش تحقیق کر لیں، یہ فلاں خبر ہے، سچ ہے غلط ہے. لیکن یہ جو دین کا معاملہ ہوگا اس میں میں اہل علم سے رجوع کروں گا. ظاہری بات ہے ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت کا یہ ترجمہ ہے یا یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ دیا گیا ہے، یہ مسئلہ درست ہے یا غلط ہے. بس میں آگے پھیلانے میں لگا ہوا ہوں. تو آج بس اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور اس عمل نے آج امت مسلمہ کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. اس جذبات نے اور اس بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلانے کے مزاج نے، اس کی وجہ سے آج بعض مرتبہ ہم اجتماعی طور پر بھی نقصانات اٹھاتے ہیں، انفرادی طور پر بھی نقصانات اٹھاتے ہیں.
اور کس قدر نقصان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ تو اتنا ہم آگے چلے جاتے ہیں صرف بات سن کر بغیر تحقیق کے کہ پھر اس بات کا ازالہ مشکل ہوتا ہے. میں جو سامنے والے کا نقصان کر لیتا ہوں یا میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں پھر اس بات کا ازالہ ہی ممکن نہیں. بعض مرتبہ انسان جلد بازی میں فیصلے کر لیتا ہے. کسی کی زبان سے بس خالی بات سنی اور کہا کہ بھئی آج کے بعد سے ختم ہے. یا کسی نے سازش لڑانے کے لیے کیا کہ میاں بیوی میں کوئی اس طرح بات کہی اور اس نے کہا بھئی میں طلاق دیتا ہوں. بہت سارے واقعات اس طرح ہوتے ہیں. بہت سارے مسائل اس طرح مدارس میں دارالفتاؤں میں آتے ہیں کہ بھئی میرے غلط فہمی کی وجہ سے میں نے دے دی طلاق. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ناقابل تلافی نقصان جذبات میں انسان خود اپنے آپ کو پہنچاتا ہے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، یا ممکن تو ہوتا ہے لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے. تو اسی لیے دیکھیے شریعت کی تعلیمات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لو، پھر بات آگے پھیلاؤ، آگے پہنچاؤ، تفتیش کر لو، تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے، پھر فیصلہ کرو، پھر آگے قدم بڑھاؤ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے تو بس یہی بات کافی ہے کہ جو بات سن لے اس کو آگے نقل کر لے، جس کو ہم سنی سنائی بات سے تعبیر کرتے ہیں. تو آج یہ افواہیں، اس طرح کی یہ فضا عام ہو چکی ہے، اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہے. اب اگر انفرادی طور پر کوئی پھیلا رہا ہے وہ بھی گناہ گار، جو اس میں حصہ لے گا وہ بھی اس میں ذمہ دار. اور اگر کوئی ذمہ دار ہے کسی سوشل میڈیا کا یا کسی چینل وغیرہ کا تو عالمی طور پر وہ وبال اپنی گردن پہ لے رہا ہے. جتنے افراد تک اس کی وہ بات پہنچتی ہے، چاہے وہ شہر کی سطح پہ پہنچتی ہے، ملکی سطح پہ، عالمی سطح پہ، جس قدر میں اس میں حصہ دار ہوں اتنے لوگوں کا وبال میرے گردن پر ہے. تو یاد رکھے بحیثیت مسلمان ہم ایک ذمہ دار انسان ہوں کہ اتنے ہلکے نہ بنے کہ آج بس جو بات سنی ہے اور میں آگے پھیلا رہا ہوں. یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ انسان قابل اعتماد نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ایسے شخص پر پھر سمجھدار لوگ اعتماد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ آدمی مستند نہیں ہے. آپ نے الفاظ سنے ہوں گے کہ بھئی آپ نے یہ بات کسی ذمہ دار آدمی سے سنی ہے، آپ نے مستند آدمی سے سنی ہے. یہ ذمہ دار اور مستند کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ اچھا بھئی وہ آدمی مستند نہیں ہے، اس کی باتیں پکی نہیں ہوتی، وہ غیر ذمہ دار آدمی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یا فلاں آدمی ہاں وہ ذمہ دار آدمی ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتا، وہ تحقیق کرنے والا آدمی ہے. تو دیکھیں نا دو طبقے بن جاتے ہیں انسانوں میں. ایک وہ جو ذمہ دار، قابل اعتماد، قابل بھروسہ. ایک طبقہ وہ ہو جاتا ہے غیر قابل اعتماد، غیر ذمہ دار، غیر مستند. یہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جو دین کی اس پاکیزہ تعلیمات پر، قرآن اور حدیث کی اس پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرے گا تو یاد رکھے وبال اور گناہ سے بھی بچے گا اور معاشرے میں ایک مستند اور ذمہ دار آدمی بھی بن جائے گا، قابل اعتماد گردانا جائے گا. لیکن جو قرآن اور حدیث کی اس احکامات پر عمل نہیں کرے گا، ایک تو پھر جس کو جتنا آگے نقصان ہو اس کے افواہ کے نتیجے میں، انتشار پھیلانے کے نتیجے میں، اس کا وبال اس پر آئے گا بھی، گناہ گار بھی ہوگا. اور معاشرے سے اس کا وقار، اس کا استناد، اعتماد لوگوں پر ختم ہو جائے گا. لوگ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے اس حکم پر عمل کریں گے نا، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائٹ کو اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصر مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصراً ذکر ہوگا، دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اعزاء اقربا کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصر ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیالات کو یکسو کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ میں بد نگاہی سے
باز آؤں میں بد نگاہی سے باز آؤں عطا ہو ایسا شعور مولا عطا ہو ایسا شعور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا میں غیر محرم کو دیکھتا تھا میں غیر محرم کو دیکھتا تھا معاف کر دے قصور مولا معاف کر دے قصور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا میں تیری عظمت کے گیت گاؤں میں تیری عظمت کے گیت گاؤں عطا ہو ایسا سرور مولا عطا ہو ایسا سرور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا زباں پہ جاری ہو ذکر تیرا زباں پہ جاری ہو ذکر تیرا ہو دل پہ اس کا ظہور مولا ہو دل پہ اس کا ظہور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا توفیق ہر ایک امتی کو توفیق ہر ایک امتی کو بے پیروی یہ حضور مولا بے پیروی یہ حضور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا اخلاص و تقوی و عافیت سے اخلاص و تقوی و عافیت سے نبھاؤں دینی امور مولا نبھاؤں دینی امور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.